شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عربی زبان میں جنت کو ایسے گھنے اور بڑے باغ کو کہا جاتا ہے جس میں بے شمار درخت ہونے کی وجہ سے زمین چھپی ہو۔ جنت کو جنت تین وجوہات کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ جنت میں بے شمار باغات ہیں، وہ عالم غیب میں ہیں۔ جنت نیک انسانوں کو قیامت کے روز نصیب ہوگی۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اور خوشی خدا باری تعالیٰ کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی اینٹیں سونے چاندی کی اور جنت میں جو گاڑا استعمال ہوا ہے اس میں خالص مشک کی خوشبو آئے گی۔ اس کی بجری موتی اور یاقوت کی اور مٹی زعفران سے تیار کی گئی ہوگی۔ جنتی انسان جس طرح جنت میں داخل ہوگا ویسا ہی رہے گا، نہ تو وہ بوڑھا ہوگا اور نہ ہی اس کا جنتی لباس گندا اور میلا ہوگا۔ نہ جنتی کو وہاں موت آئے گی۔ جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر منزل زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ ایک عربی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، آقا جنتیوں کو اونٹ ملیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی جنتی خواہش کرے گا، وہ ہر چیز خود ہی چل کر اس جنتی کے پاس آ جائے گی۔ جنتیوں کا قد چوڑائی میں 7 ہاتھ چوڑا اور 7 ہاتھ لمبائی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے نبی حضرت آدم کا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا رکھا تھا۔ ہاتھ کی انگلی سے لے کر کوہنی تک فاصلے کو 1 ہاتھ سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح ایک ہاتھ کی لمبائی 18 سے 19 انچ بنتی ہے۔ اگر یہ حساب لگایا جائے تو جنتی کا قد 90 سے 95 فٹ لمبا اور 10 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ جنتیوں کے سر، بھوموں اور پلکوں کے بس بال ہوں گے، اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہیں ہوں گے۔ جنتی کا جو دل کرے گا وہ کھائیں پیئیں گے، لیکن ان کے جسم سے پخانہ، پیشاب یا تھوک جیسی غلاظت خارج نہیں ہوگی۔ انہیں ڈکار اور پسینہ آئے گا جس سے مشک کی خوشبو آئے گی، اسی سے جنتیوں کا کھانا پینا ہضم ہوگا۔ جو جنت میں داخل ہوگا وہ لوگ جمع بھی کریں گے، ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ جنتی ایک مرد کی طاقت 100 مردوں کے برابر ہوگی۔ جنت میں ہر انسان کی عمر قمری 30 سال ہوگی جو کبھی بھی نہیں بڑھے گی۔ اگر اس کو انگریزی مہینوں کا حساب لگایا جائے تو یہ عمر 29 سال 38 دن ہوگی۔ یہ عمر انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ حدیث محمد ہے کہ روز قیامت ہر کوئی 30 سال کی عمر کے برابر ہو کر قبر سے زندہ کیا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوئے تو اس کو جنت میں داخل کر کے حضرت آدم کے قد کے برابر قد اور حضرت یوسف کے حسن جتنا حسن اور حضرت ایوب کے دل جتنا دل مل جائے گا۔ جنتی کی عمر ہمیشہ 30 سال ہی رہے گی۔ اگر انسان کے نامہ اعمال اچھے نہ ہوئے تو اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اس کا جسم پہاڑ کے برابر پھلا دیا جائے گا۔ جنت میں کبھی رات نہیں ہوگی۔ جنت کے ایک دن کا اگر حساب لگایا جائے تو وہ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ جنت میں پردہ لٹکا دیا جائے گا جس سے جنت میں اندھیرا ہوگا تو جنتی اس کو رات تصور کریں گے۔ جنت میں سورج کی تپش نہیں ہوگی۔ جنت میں عرش سے ایک نور نمودار ہوگا جو جنت میں روشنی کر دے گا۔ جنت میں کسی کو اونگ نہیں آئے گی۔ جنت میں جنتی ہر وقت تازہ دم ہوں گے، کسی کو تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ سب سے کم درجے والے جنتی کو خدا باری تعالیٰ 80,000 نوکروں سے نوازے گا۔ اس کی جنت میں 72,000 بیویاں ہوں گی۔ سب سے کم درجے والا جنتی بھی جنت کی بہاروں کے 1000 سال تک نظارے لے گا۔ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی اس کو مانا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ صبح و شام اپنا دیدار کروائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر جنت کی ایک روح ایک نظر زمین کی طرف مارے تو زمین سے لے کر 7 آسمانوں تک روشنی اور خوشبو ہی
ही खुशबू फैल जाए। एक हदीस का मफहूम कुछ यूं बयान किया जाता है कि दुनिया में ईमान वाली खातून जन्नत की हूरों से 70,000 गुना बेहतर और खूबसूरत होगी। हदीस में ये बयान किया गया है कि जन्नती औरतों का कद 90 फुट होगा। उनके बाल उन जन्नती औरतों के कदमों तक लंबे और इंतहाई चमकदार होंगे। अगर जन्नत की हूर अपने जन्नती शोहर की तरफ एक कदम बढ़ाएगी तो उसके शोहर को 1,00,000 रोशन चेहरा जितना नूर दिखाई देगा। जन्नती लोगों के बाल घुंघराले और रंगत सफेद और आंखें सुरमई रंगत वाली होंगी। तारीख में एक नसीरुद्दीन बादशाह गुजरा है जो बहुत ही नेक दिल और सादा इंसान था। उसने कभी भी सरकारी खजाने से कोई रकम नहीं ली थी। उसने अपनी गुजर बसर करने के लिए खुशनवीसी को इख्तियार किया। वो कलाम पाक और बेशुमार किताबों को लिखकर आमदनी वसूल करता था। इन्हीं रकम से अपनी गुजर बसर करता था। एक रोज एक अमीर आदमी नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार पर आया। नसीरुद्दीन बादशाह ने इस रईस आदमी को अपना लिखा हुआ कलाम पाक पढ़ाया। वो रईस उसे पढ़कर बहुत ही खुश हुआ था। जब उसने कलाम पाक पढ़ा तो अर्ज की, हजूर मुझे इसमें कुछ गलतियां नजर आ रही हैं, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। उस रईस की बताई हुई असल में गलतियां न थी। नसीरुद्दीन ने उसकी बात को बुरा नहीं माना था बल्कि मुस्कुराते हुए चेहरे से रईस का शुक्रिया अदा किया। उस रईस ने जिन गलतियों पर दायरे लगाए थे वो उनकी इस्लाह चाहता था। वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो नसीरुद्दीन बादशाह के खुश इखलाक को देखकर मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। जब रईस वहां से चला गया तो नसीरुद्दीन ने सब दायरे को मिटा दिया था। लोगों ने उसकी वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया कि मैं खूब जानता हूँ कि इस कलाम में कोई गलती नहीं है। मैं तो बस अपने घर आए हुए मेहमान की इज्जत करता रहा और उसका दिल को दुखाना गवारा ना समझा। नसीरुद्दीन की जुबान से ये अल्फाज सुनकर दरबारी बहुत ही मुतासिर हुए कि इतने में बड़े बादशाह ने एक मामूली सी रईस का दिल ना दिखे इतने बड़े बादशाह ने एक मामूली से रईस का दिल ना दुखाया है। बादशाह ने कहा कि हदीस पाक है, मुसलमान को चाहिए कि खूब अच्छे तरीके से अपने मेहमान की इज्जत और तकरीम किया करे।